السلام علیکم عزیز ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر کیوں چڑھایا جانا تھا؟ کیا واقعی آپ صلیب پر چڑھائے گئے یا یہ سب ایک سازش تھی جسے اللہ نے اپنی قدرت سے ناکام بنا دیا؟ اور وہ کون تھا جو آپ کے بجائے سولی پر لٹکایا گیا؟ اور پھر جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ موضوع نہ صرف عیسائی و یہودی تاریخ سے جڑا ہے بلکہ قرآن حکیم نے بھی اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، شریعت موسوی کی تصدیق کی اور اللہ کے حکم سے بے شمار معجزات دکھائے۔ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینائی عطا کی اور جذامی کو صحت بخشی۔ لیکن بنی اسرائیل کے یہودی علماء اور سردار آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت اور سچائی سے خائف ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام عام ہو گیا تو ان کی دنیاوی طاقت اور مفادات ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رومی حکومت کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ سولی کی سازش: یہودی علماء نے رومی گورنر پونٹائس پیلاطس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں اور خود کو اللہ کا بیٹا اور بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ اس الزام کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو صلیب پر چڑھا دیا جائے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی، قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے کہنے کے سبب سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ انہیں کچھ علم نہیں مگر گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ کون سی سولی پر چڑھایا گیا؟ اسلامی روایات کے مطابق اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی قدرت سے محفوظ کر لیا، اور وہ شخص جس نے آپ کی مخبری اور دشمنی کی تھی اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی۔ کچھ روایات کے مطابق وہ شخص یہودا اسکریوتی تھا جو آپ کا شاگرد تھا لیکن بعد میں غدار ہو گیا۔ اللہ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور وہی پکڑا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یوں اللہ کی یہ سنت پوری ہوئی کہ آپ نے نبی کو رسوائی سے بچایا اور دشمن کو ذلیل و خوار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ آپ دجال کو قتل کریں گے اور امت محمدیہ کے ساتھ مل کر دین اسلام کو غالب کریں گے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لینے کے بعد بنی اسرائیل اور رومی حکمران آپس میں الجھ گئے۔ عیسائیوں نے صلیب کے واقعے کو اپنی مذہب کی بنیاد بنا لیا اور یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے خود کو قربان کر دیا،
لیکن قرآن نے اس غلط فہمی کی تصحیح کر دی اور بتا دیا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عزیز ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا، اور قرآن کی یہ بات آج بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب و قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے، اور صلیب کا واقعہ ایک شبہ تھا، حقیقت نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ابوبکر ہاشم کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی معلومات اور تاریخی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔